الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایسے وہ تمام خواتین و حضرات جو کسی مشکل کا شکار ہیں، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، جتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی زیادہ مشکلات اور مصائب بڑھتے جا رہے ہیں۔ روزانہ ایک نئی مصیبت، نئی مشکل سر پر کھڑی ہوتی ہے، اور کچھ مشکلات تو ایسی ہیں جنہوں نے ایسے خواتین و حضرات کا دن کا سکھ اور رات کی نیند غارت کر چکی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایک بے چین انسان، ایک پریشان انسان پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ زندگی جب ہی آسان اور خوشگوار اور اچھی لگتی ہے جب آپ پرسکون حالات میں ہوتے ہیں۔ مشکلات میں پھنسے ہوئے، مصائب میں دھسے ہوئے لوگوں کی زندگی کبھی بھی خوشحال اور مطمئن نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہر وقت اللہ سے آسانی کی بات کرنی چاہیے، مدد مانگتے رہنا چاہیے، اور مشکلات سے بھی نجات مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ آنے والا سورج ہمارے لیے کیا مصیبتیں اور کیا پریشانیاں اور کون کون سی مشکلات لے کر آ رہا ہے، اور یہ چڑھنے والا دن ہمارے لیے کن مصائب کے ساتھ ہم پر آ رہا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ بھی مشکلات کا شکار ہیں، مصائب کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور راستے میں کانٹے ہی کانٹے بچھ گئے ہیں، اور ہر راستہ بند ہو گیا ہے، ہر مشکل اور ہر آسانی آپ سے دور ہو چکی ہے، تو اس کے لیے آج ایک بہترین اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو اللہ کے پاک کلام کا وظیفہ ہے، اور اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی تمام مشکلات کو، مصائب کو ختم کر دیں گے، اور آپ پر آسانیاں ہی آسانیاں اللہ کی طرف سے رحمتیں بن کر نازل ہوں گی۔ تو طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں۔ سامعین کرام، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور نماز کی پابندی کے ساتھ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 113 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد آپ وہیں بیٹھ جائیں، اور 11 بار درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 113 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ 113 مرتبہ انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے مشکلات سے نجات کے لیے، مصائب سے نجات کے لیے اور آسانی کے لیے دعا کریں۔ سامعین کرام، 11 دن آپ اس آیت کریمہ کا ورد اپنی زبان پر جاری و ساری رکھیں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں پڑھا تھا، تو اللہ نے ان کی مشکل کو فوراً آسان فرما دیا تھا۔ تو آپ بھی جب اس کو اپنے رب کے آگے پڑھتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور اسے ایک اور اپنا خدا، اپنا مالک، اپنا خالق مان کر اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کی تمام مشکلات کو پھر آسان کر دیتا ہے، آپ کی مصیبتوں کے پہاڑ کو ہٹا دیتا ہے، آپ کی زندگی کو خوشحال اور مطمئن کر دیتا ہے، اور واپس آپ اسی مقام پر آ جاتے ہیں جس مقام پر آپ پہلے کبھی تھے۔ اسی لیے آیت کریمہ جو ہے، تمام بزرگان دین، مشائخ عظام، علماء کرام اور مفتیان کرام اور اہل نظر کا یہ ماننا ہے، اور یہی ماننا ہے کہ یہ انتہائی مجرب آیت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے ذریعے سے یہ آیت ہمیں بھی سکھا دی اور بتا بھی دی، اور اس کا پس منظر بھی بتا دیا کہ دیکھ لو میں نے اپنے بندے حضرت یونس علیہ السلام کی کس طریقے سے مدد کی تھی۔ آج بھی اہل ایمان
مسلمان جب اس آیت کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کریم ان پر اسی طرح سے اپنی مدد نازل فرماتا ہے، اسی طریقے سے ان کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، جس طرح سے اس نے اپنے بندے کی، اپنے پاک پیغمبر کی مدد فرمائی تھی۔ سامعین کرام، آیت کریمہ سے اپنی مشکلات کو آسان کر لیا کریں اور اس کا ورد اپنی زبان پر جاری و ساری رکھا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔